حماد کی نظر ایمان کے چہرے پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ 18 سالہ لڑکی سوتے ہوئے بہت معصوم لگتی تھی۔ حماد کو اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ اگلے پل ایمان نے ایک بڑی سی انگڑائی لی اور دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ حماد کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ اسے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر ایک بار پھر اس کا رخ اپنی جانب کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ ایمان کے چہرے کی طرف بڑھے۔ اگلے ہی لمحے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلنے لگا۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی گستاخی کرے، لیکن پھر خود سے کیا ہوا وعدہ یاد آنے پر اس نے فوراً ہی اپنے آپ کو پیچھے کی طرف ہٹا دیا تھا۔ وہ اس چھوٹی اور معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا جو اس سے عمر میں پورے 10 سال چھوٹی تھی۔ اپنے آپ کو کمپوز کرتا ہوا وہ بیڈ سے اترنے ہی لگا کہ اگلے ہی پل ایمان نے سوتے ہوئے اس کا بازو پکڑا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، اس نے منمناتے ہوئے کہا، پلیز میرے ساتھ سوئیں نا۔ اس کی بوجھل آواز سن کر حماد کے دل کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب لیٹ گیا۔ اس نے ایمان کی کمر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جس کی نازک سی پتلی کمر اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ بعض اوقات سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ کوئی عورت اس قدر حسین اور مکمل کیسے ہو سکتی ہے۔ سوتے ہوئے ایمان اس کے مزید قریب کھسکی۔ اس نے زور سے حماد کو حق کر لیا۔ اب اس کی سانسوں کی تپش اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ اپنا کنٹرول کھوتے ہوئے اگلے ہی پل وہ ایمان کے لبوں پر جھک گیا۔ بہت ہی پیار سے اس نے ایمان کے ہونٹوں کو چومنا شروع کیا، لیکن محترمہ ذرا سی کس مسا کر پھر سے سونے لگی۔ یہ ایک لمبے سفر کا اثر تھا کہ ایمان پچھلے 9 گھنٹوں سے مسلسل سو رہی تھی۔ جب حماد نے دیکھا کہ محترمہ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تو اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا اس کی گردن پر جھک گیا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا۔ اس دوران اس کے ہاتھ ایمان کی دھڑکنوں پر موجود تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ حماد کا خود پر کنٹرول نہیں تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا اور پچھلے 3 مہینوں سے اس نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی معصومیت اور خوبصورتی دیکھ کر وہ اپنا کنٹرول کھوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف اچانک ہی ایمان کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے حماد کے ہاتھوں کو اپنی دھڑکنوں پر جمے ہوئے محسوس کیا تو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے یکدم ہی اپنا سانس کھینچا تو حماد کو بھی ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ وہ اسی طرح سے ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کی گردن میں منہ چھپائے لیٹا رہا، جیسے یوں ظاہر کر رہا ہو کہ وہ بھی سو رہا ہے۔ ایمان بیچاری بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ واقعی میں ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ اس نے حماد کے ہاتھ اپنی دھڑکنوں سے ہٹانے چاہے، لیکن گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی، جبکہ وجود ہلکا ہلکا لرزنے لگا تھا۔ حماد، اس نے اس دشمن جاں کے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی کی، لیکن اسے کچھ بھی نہیں بننے والا تھا۔ ہمت کر کے اس نے حماد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پوری قوت سے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہٹنے کے بجائے مزید اس کو حق کر کے لیٹ گیا۔ کیا کر رہی ہوں، مجھے سونے دو۔ اپنے لہجے کو بھاری بناتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے اسی کا انداز اپناتے ہوئے بولا۔ دل ہی دل میں اسے ہنسی بھی آ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ایمان کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ حماد، آپ میرے اوپر سو رہے ہیں۔ اس نے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے پھر سے اسے باور کروانا چاہا۔ اگلے ہی پل وہ زور سے حماد کے کانوں میں چیخی تو وہ گڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس کا غصہ دیکھ کر ایمان فوراً سے سہم گئی اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر بیچارگی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ حماد نے بے ساختہ اس کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائیں اور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولا، ایک تو اس لڑکی کے آنسوں سے بھری موٹی موٹی آنکھیں مجھے چین سے جینے نہیں دیتی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی ہے۔ اور محترمہ، تم نے میری نیند جو خراب کی ہے اس کا کیا؟ وہ بھی دو بدو جواب دیتے ہوئے بولا۔ میں نے اس وجہ سے نیند خراب کی کیونکہ آپ مجھ پر چڑھ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھ بھی
ادھر یہاں، وہ اشارہ کر کے یکدم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے گالوں کو شرم کے مارے لال ہوتا ہوا دیکھ کر حماد کو ایک بار پھر سے اس پر پیار آنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کچا چبا جائے، لیکن ابھی وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ مجھے بتاؤ کہ میں نے کہاں پر ہاتھ رکھا تھا؟ وہ اپنے بازو باندھتے ہوئے سنجیدہ سے لہجے میں بولا، یوں جیسے وہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات کر رہا ہو۔ نہیں، آپ رہنے دیں۔ ایمان بیڈ سے اٹھ کر جانے لگی تو حماد نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس بیڈ پر کھینچا اور اس کا سر تکیے پہ رکھتے ہوئے بولا، میں نے تم سے جو کچھ پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ ایمان روحانسی ہو گئی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ نے کہاں کہاں ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس قدر بے بسی سے بولی کہ حماد کو بے ساختہ ہی اس پر ترس آ گیا تھا۔ تمہیں کون کہتا ہے میرے اوپر چڑھ کر سویا کرو؟ او ہیلو مسٹر، میں نہیں، آپ میرے اوپر چڑھ کر سو رہے تھے۔ اس نے پھر سے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا۔ تم میرے ساتھ بحث کر رہی ہو کیا؟ حماد نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ چلو اٹھو، بہت وقت ہو گیا، آپ جلدی سے گھر کی صفائی وغیرہ شروع کرو۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ کوئی نوکرانی کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تم ہو نا میرے گھر میں، اور تم نے ویسے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک بار تمہاری مدد کروں تو تم ساری زندگی میری خدمت کرتی رہو گی، اور اب تو سونے پہ سہاگا، میں نے تم سے نکاح بھی کر لیا، تو مجھے نوکرانی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ بیوی سے گھر کے کام کروائے جائیں، نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت کرے، اسے گھمانے کے لیے لے کر جائے، اسے شاپنگز وغیرہ کروائے، اسے لانگ ڈرائیو پر بھی لے کر جائے۔ وہ جذباتی ہو کر پھر سے کچھ بول گئی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے حماد کے قدم یکدم ہی رکے اور وہ انہی ایڑیوں کے بل گھومتے ہوئے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا اور بھاری قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھیں، آپ پھر سے میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں وہیں پر ہی رک جائیں۔ وہ چھوٹی سی انگلی دکھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، اور اگر میں نہ رکوں تو کیا کرو گی؟ وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں آپ بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں، کیونکہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ تمہارا ہے بیگم صاحب۔ اس نے ایمان کو دیوار کے ساتھ ٹکا دیا تھا اور اپنے دونوں بازو مضبوطی سے اس کے ارد گرد جمائے ہوئے تھے۔ تم نے میرے سارے فرائض گن لیے ہیں، لیکن اپنے فرائض کی بات نہیں کی، نہ ہی تم نے میرے حقوق کا ذکر کیا۔ میرے بھی تو کچھ حقوق ہیں، مجھے بتاؤ کہ وہ کب پورے کر رہی ہو؟ ایمان کو جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ او کم آن یار، میں جانتا ہوں تم اتنی بھی معصوم نہیں ہو جتنا معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو۔ وہ اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب لے جاتے ہوئے بولا تو ایمان اس کے بازوؤں کے نیچے سے نکلتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ میں سامان لے کر آتی ہوں اور گھر کی صفائی شروع کرتی ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ حماد اس کی پھرتی پر دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ اس نے گھر کو ایک بار پھر سے پورا گھوم کر دیکھا اور اپنی تسلی کی۔ اگر وہ گھر پر موجود نہ بھی ہوتا اور اس کی بیگم صاحبہ اندرونی حصے میں اپنے آپ کو بند رکھتی تو کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن اس سب میں ایمان کا سمجھدار ہونا بہت ضروری تھا۔ اس نے جتنے بھی کیمرے اور ڈیٹیکٹیو ڈیوائسز اپنے ساتھ لگائی تھیں، وہ ایسا ایسا وہ ساری چیزیں گھر کے مختلف کونوں میں سیٹ کرنے لگا۔ ایمان تب تک اندر والے کمروں کی صفائی کر چکی تھی اور اب اس کی کمر تختہ بنی ہوئی تھی۔ تکلیف سے اس کا برا حال تھا اور سونے پر سہاگا یہ کہ کل ہی اس کے پیریڈ شروع ہو گئے تھے۔ وہ باہر آئی تاکہ اپنے شوہر نامدار سے اجازت لے کر تھوڑا سا ریسٹ کر سکے۔ وہیں پر حماد کسی سے کال پر مصروف تھا۔ اس نے ہاتھوں میں کیمرہ اٹھایا ہوا تھا۔ ایمان کبھی کبھار حیران ہوتی تھی کہ آخر انہیں ہر ایک مہینے کے بعد شفٹنگ کیوں کرنی پڑتی ہے، اور کبھی کبھار تو یہ ہوتا تھا کہ ہر آدھے مہینے کے بعد ہی وہ لوگ شفٹ ہو جاتے تھے۔ مزے کی بات یہ بھی تھی کہ وہ اپنا پرانا سامان وہیں چھوڑ کر جاتے تھے اور اگلے گھر میں پہلے سے ہی سامان موجود ہوتا تھا۔ صرف چند ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی جو لوگ باہر سے ہی خرید لیتے تھے۔
جہاں تک اس کے شوہر کے کام کا سوال تھا تو وہ آن لائن ٹریڈنگ کرتا تھا. کم از کم ایمان کو تو اس نے یہی بتایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار وہ پورا دن بھی غائب رہتا تھا، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ وہ رات کو بھی گھر واپس نہیں آتا تھا. ایمان پوری رات اکیلے ڈرتے ہوئے گزار دیتی تھی، مگر اس نے حماد سے شکایت کبھی نہیں کی تھی. پہلے اس شخص کا اس پر بہت بڑا احسان تھا، وہ مزید اس کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی. حماد اس وقت کال پر جنید کے ساتھ تھا. یار میں ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ پتہ لگوا لیا ہے، تم فکر مت کرو، مجھے یقین ہے کہ وہ اس بار میرے چنگل سے بچ کر نہیں نکل سکتے. اس بار تو انہیں ہر حال میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا ہی پڑے گا. اچانک ہی حماد کی نظر نیچے کھڑی ایمان پر پڑی، جس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے. وہ بہت زیادہ ڈسٹرب معلوم ہو رہی تھی. اچھا جنید، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، مجھے 2 منٹ دو. اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے ایمان کو گھورنے لگا. میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا یوں چھپ کر میری کالز نہ سنا کرو، مجھے عادت سخت ناپسند ہے. تمہیں میری ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا تم نے اندر کی صفائی کر لی؟ اس کا لہجہ یکدم ہی خوسیلا ہو گیا. ایمان نے بے بسی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور اپنی گردن جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، میں نے کمروں کی صفائی کر دی ہے لیکن لاؤنج کی صفائی نہیں ہو پا رہی. میری طبیعت بہت خراب ہے، پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے. یہ کہہ کر اگلے ہی پل وہ زمین پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی تو حماد کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. اس نے جھک کر ایمان کو اٹھانا چاہا لیکن وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی. ایمان اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بے چینی سے بولا تھا. اس کے لہجے میں فکر مندی کو محسوس کرتے ہوئے ایمان نے اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھا اور چھوٹے بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگی. مجھے پیریڈز ہو گئے ہیں اور میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس درد سے ہی مر جاؤں گی. یہ سن کر وہ اپنی جگہ پر ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا. اتنا تو اسے پتا تھا کہ لڑکیوں کو پیریڈز ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس دوران کیا کیا جاتا ہے کہ ان کا درد چلا جائے. اگلے پل اس نے ایمان کو اپنے بازو میں اٹھایا اور اندر کی طرف بڑھ گیا. ایمان کو صوفے پر لٹانے کے بعد اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور جنید کو کال ملا دی. ہاں یار، تم مجھے اس گروہ کے بارے میں بتا رہے تھے. تم اس گروہ کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ جب لڑکیوں کو پیریڈز ہوتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ جنید جو کافی پی رہا تھا، پوری کافی فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے باہر نکلی تھی. یار تو مجھے ایک بات بتا، میں تجھے کس اینگل سے لڑکی لگتا ہوں؟ اس نے بے بسی سے چلاتے ہوئے کہا. دیکھ، میں تجھے سچ بتا رہا ہوں، اس وقت کوئی مذاق کا ٹائم نہیں ہے. مجھے بتا اس صورتحال میں کیا کیا جاتا ہے؟ حماد جھنجھلاتے ہوئے بولا، کیونکہ اب اس کے لیے ایمان کی چیخیں برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا اور اسے ڈر تھا کہ کہیں معاملہ زیادہ بگڑ نہ جائے. زندگی میں پہلی بار اس کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے. دیکھ، نہ تو میری کبھی کوئی گرل فرینڈ رہی ہے، نہ ہی میری ابھی تک شادی ہوئی ہے، اور مجھے لڑکیوں کے بارے میں سرچ کرنے کا بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے. اسی لیے جا یوٹیوب جا کر دیکھ، تجھے بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گی. لیکن رک، ایک بات تو بتا، یہ سوال تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہیں تو نے ارے نہیں، یہ تو میں بس جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا تھا، کیونکہ اس بار ہمارا جس جگہ پر مشن ہو رہا ہے نا، وہاں پر زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، تو ان کے بارے میں جاننا تو بہت ضروری ہے نا. اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا جنید نے کال ہی کاٹ دی تھی، جبکہ وہ اسکرین کو دیکھ کر گہرے انداز میں مسکرانے لگا. میری شرمیلی چھنو. دل ہی دل میں وہ ہنس بھی رہا تھا، لیکن جب ایمان کی چیخیں سنائی دیں تو اسے فوراً اپنی ہنسی پر کنٹرول کیا اور کچن کی طرف دوڑ لگا دی. یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس نے کافی حد تک مدد مل گئی تھی. اس نے پانی گرم کر کے ایک بوتل میں ڈالا اور اس کے گرد کپڑا لپیٹ کر ایمان کو پیٹ کی جگہ پر رکھنے کے لیے کہا. تھوڑی دیر میں ایمان کی حالت کافی حد تک سنبھل گئی تھی. اس کے بعد اس نے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، پھر میڈیسن بھی دے دی. اس سارے قصے میں ایمان خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی. اس کے لیے اپنی نظریں اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا، جبکہ حماد اس کی شرم کو محسوس کرتے ہوئے دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا. کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت کو ٹھیک تو ہے نا؟ یہ سن کر ایمان نے نظریں جھکا کر
ہاں میں گردن ہلا دی۔ تو پھر خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ ویسے تو تمہاری زبان 24 گھنٹے پٹر پٹر چلتی رہتی ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ مجھے آپ سے بہت زیادہ شرم آ گئی ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا نا کہ مجھے پیریڈز ہوتے ہیں۔ ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بات تو ہر شوہر کو پتہ ہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ مجھے اپنی بیوی تو نہیں مانتے۔ آپ تو کہتے ہیں میں نے تم پر ترس کھا کر تمہاری مدد کی ہے اور یہ رشتہ زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا۔ تو پھر آپ خود کو میرے شوہر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے اور لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا، زیادہ فضول باتیں نہ کیا کرو اور نہ ہی میرے ساتھ بحث کیا کرو۔ یہ بات تمہیں پہلے ہی دن سمجھا دی تھی میں نے۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنی زبان کو لگام دینا ہوگا۔ چلو اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ روڈ لہجے میں بولتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ ایک نمبر کا کھڑوس انسان ہے یہ، جس کو عورت سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمر میں بھی ابھی تک کنوارے ہی تھے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے بعد بھی کوئی لڑکی ان سے شادی کرے گی۔ ان کے ساتھ زندگی گزارنا مطلب اپنے سر کو پتھر کے ساتھ مارنا۔ وہ کافی اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی اور اس کی ساری باتیں آسانی سے حماد کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، اور وہ آخری سیڑھی پر پہنچ کر پلٹا اور تیکھے لہجے میں بولا، میں نے سب کچھ سن لیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ آج تمہارے ساتھ میں حساب کتاب برابر نہ کروں تو باہر ہی سونا، کیونکہ کمرے میں آنے کے بعد تمہیں میرے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایمان کی سانسیں ایک بار پھر سے اٹکنے لگی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ انسان کوئی جادوگر تو نہیں ہے؟ اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ میڈم صاحبہ، تم سوچتی نہیں ہو بلکہ اونچی آواز میں بولتی بھی ہو۔ وہ اس کی غلط فہمی کو دور کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ بری طرح پاؤں جھٹک کر رہ گئی۔ پورا دن سونے کی وجہ سے اب ایمان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب اسے لاؤنج میں ڈر لگا تو وہ دبے پاؤں اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ بیلکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہی گرلز ہاسٹل تھا اور اس کے باہر ایک بہت بڑا ٹرک کھڑا تھا جس میں سے لوگ بڑی بڑی بوریاں اتار رہے تھے۔ یا میرے اللہ، یہاں پر انسان رہتے ہیں یا پھر جن بھوت؟ اتنا زیادہ کھانا کس کے لیے؟ اونچی آواز میں بڑبڑائی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اس سے پہلے کہ وہ چلاتی۔ حماد نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے جما دیے اور اس کے کانوں کے قریب اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، رات کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کافی سردی ہو گئی ہے، اندر چلو۔ اس کے ہاتھ محترمہ کے پیٹ پر حرکت کر رہے تھے، جبکہ اس کی نظریں سامنے موجود ٹرک پر اٹکی ہوئی تھیں۔ ایمان کا دھیان ایک پل کے لیے ہر چیز سے ہٹ گیا اور اس وقت اس کے لمس کو محسوس کر کے بے حال ہو رہی تھی۔ وہ میرا دم گھٹ رہا تھا، اس لیے میں سانس لینے کے لیے یہاں پر آ گئی ہوں۔ ابھی مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے مجھے جا کر سونا چاہیے، لیکن مجھے اب نیند نہیں آ رہی۔ تمہاری وجہ سے میری نیند خراب ہو گئی ہے۔ ایمان نے حیرت سے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو واقعی نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے لال تھی۔ مگر میں تو بہت ہی آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر آئی تھی، وہ چھوٹے بچوں کی طرح منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ تو حماد کو ایک بار پھر سے اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ وہ خود پر کنٹرول رکھتا ہوا بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں پتہ ہے میڈم صاحبہ کہ ذرا سے کھٹکے سے بھی میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں تقریباً 3 مہینے گزر گئے، لیکن ابھی تک تم مجھے سمجھ ہی نہیں پائیں۔ سمجھنے کا کون سا کوئی فائدہ ہوگا؟ ویسے بھی آخر میں آپ نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اپنا رخ ہاسٹل کی طرف کر کے کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ مضبوطی سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ محترمہ کی کمر کے گرد جمائے اور اپنی ٹھوڑی اس کے کاندھے پہ رکھ دی۔ ایمان کی دھڑکنیں ایک دم سے ہی بے ترتیب سی ہو گئی تھی۔ پہلی بار وہ اس طرح سے اس کے ہوش و حواس میں اس کے قریب آیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، خاموشی سے کھڑی رہو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور مجھے اس طرح سے سکون مل رہا ہے۔ اگلی پل اس نے ایمان کا رخ اپنی جانب موڑ لیا اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا۔ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر کے مسرور ہو رہا تھا
اور اس کے ہاتھ بھی اب ایمان کے وجود پر حرکت کرنے لگے تھے، جو اس کی شرٹ کے اندر سے ہوتے اس کی دھڑکنوں تک پہنچ گئے تھے۔ ایمان کی حالت یکدم غیر ہونے لگی تھی۔ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ مکمل طور پر حماد کے اوپر گر گئی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، مجھے اپنے ساتھ کسی مضبوط رشتے میں مت باندھیں، کیونکہ بعد میں میرے لیے آپ کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سن کر حماد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ وہ اسے خاموش کروا چکا تھا۔ فی الحال بحث مت کرو، نہ ہی مجھے پریشان کرو، میں وعدہ کرتا ہوں زیادہ کچھ نہیں کروں گا، بس تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، مجھے اتنی تو اجازت ہو سکتی ہے۔ بالکنی کی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی، لیکن حماد کے لمس کی تپش ایمان کے پور پور میں سرایت کر رہی تھی۔ حماد نے اسے کمر سے تھام کر آہستگی سے گھمایا اور بالکنی کے لوہے کی گرل کے ساتھ لگا دیا۔ ایمان کی پشت ٹھنڈی گرل سے ٹکرائی تو اس کے وجود میں ایک کپ کپاہٹ سی دوڑ گئی۔ سامنے گھپ اندھیرا تھا اور ہر طرف پھیلی خاموشی ان کی بے ترتیب ہوتی سانسوں سے ٹوٹ رہی تھی۔ ایمان نے گھبرا کر سامنے ہاسٹل کی طرف دیکھا، جہاں کچھ دیر پہلے چہل پہل تھی۔ حماد، کوئی دیکھ لے گا پلیز، اس نے لرزتی آواز میں سرخوشی کی۔ اس کے ہاتھ حماد کے سینے پر جمے تھے، جیسے وہ اسے دور دھکیلنا چاہتی ہو، مگر انگلیاں خود بخود اس کی شرٹ کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ حماد کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے بازو ایمان کے دونوں طرف گرل پر جما دیے، اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ایمان، اس وقت پوری دنیا سو رہی ہے سوائے ان کے جن کے دلوں میں بے چینی ہو۔ اس کی باتیں ایمان کو بری طرح سے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ حماد نے اس کے چہرے پر جھکی ایک آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا اور اس کی ٹھوڑی تھام کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم کنفیوز نہ ہوا کرو، تم پریشان بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہو۔ اگلے پل حماد کے لب ایمان کے لبوں پر قابض ہو چکے تھے۔ یہ بوسہ اس قدر شدت آمیز تھا کہ ایمان کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ ایمان کی آنکھیں بے ساختہ بند ہو گئیں اور اس کے ہاتھ حماد کے کاندھوں پر جم گئے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ حماد نے بڑی چاہت اور شدت سے اس کے لبوں کو چوما، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اس کا ہے اور یہ لمحہ صرف ان کا ہے۔ جب اس کے لبوں سے آزاد ہوا تو ایمان کا سانس پھولا ہوا تھا اور گال دہکتے انگارے کی طرح لال تھے۔ حماد کی نظریں اس کے معصوم چہرے پر جم گئی تھی، جو چاند کی مدھم سی روشنی میں اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے نیچے کی طرف بڑھا اور ایمان کی تیز دھڑکنوں پر جا ٹکا۔ اس نے ہلکا سا دباؤ بڑھایا تو ایمان کے حلق سے ایک مدھم سی سسکی نکلی۔ حماد، اس نے بے بسی سے اس کا نام پکارا، مگر حماد اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اس کے ہاتھ اب ایمان کے پورے وجود پر حرکت کر رہے تھے، کبھی اس کے بازوں کو سہلاتے تو کبھی اس کی نازک کمر کے گرد گھومتے۔ ایمان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سحر میں گرفتار ہو گئی ہے۔ اس کے وجود کی لرزش تیز ہو گئی تھی۔ حماد کا لمس جہاں جہاں سے گزر رہا تھا وہاں ایک آگ سی چھوڑ رہا تھا۔ اس کے وجود کے ہر زاویے کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا، جیسے وہ اس کی روح تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہو۔ تم کہتی ہو نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حماد نے اس کی گردن کے پاس سرگوشی کی، جہاں اس کی گرم سانسیں ایمان کی جان نکال رہی تھیں۔ ایسی مکمل اور حسین عورت کو چھوڑنے کا حوصلہ لاتا کہاں سے ہے کوئی؟ اس کے ہاتھ اب بھی ایمان کے وجود پر رقص کر رہے تھے، اسے احساس دلاتے ہوئے کہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ ایمان نے اپنا سر حماد کے سینے پر ٹکا دیا۔ اب اسے کسی کے دیکھنے کا کوئی ڈر نہیں تھا اور نہ ہی کل کی فکر۔ اس وقت صرف حماد کا لمس تھا، اس کی خوشبو تھی اور اندھیری رات کی وہ خاموش گواہی جو ان کے اس ادھورے اور مکمل مگر شدید رشتے کو ایک نئی سمت دے رہی تھی۔
حماد نے اسے مزید سختی سے خود میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ جیسے اسے اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا تو ایمان نے تیزی سے نفی میں گردن ہلاتی اور معصومیت سے اپنا سر جھکاتے ہوئے بولی، وہ مجھے پیریڈز ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مزید شرمندہ ہو رہی تھی، جبکہ حماد نے کوئی گہری سانس خارج کی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے سر پر جو نشہ چڑھا ہوا تھا وہ یکدم ہی اتر گیا۔ تو کیا پیریڈز میں یہ سب کچھ نہیں کرتے ہیں؟ وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کرتے ہوئے بولا تو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایمان کیا جواب دے گی۔ حماد کے سوال پر اس نے اپنی آنکھیں مزید پھیلا لیں۔ کیا آپ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا؟ اللہ اللہ، آپ کتنے لاپرواہ ہیں۔ کم از کم ان چیزوں کے بارے میں تو آپ کو آئیڈیا ہونا ہی چاہیے تھا۔ خیر چلے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ سب کچھ بالکل بھی نہیں کرتے کیونکہ بیوی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اوہ، پھر تو میں تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے ساتھ ہی لٹا دیا اور پیار سے اس کے بالوں میں انگلی چلانے لگا۔ تم کب تک ٹھیک ہو جاؤ گی؟ مجھے بس صرف اور صرف 5 دن لگیں گے اور اس کے بعد میں نارمل ہو جاؤں گی۔ اب کیا تمہیں درد ہو رہی ہے؟ وہ ہلکا سے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بہت ہی نرم اور پیار بھرے انداز میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ ایمان نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ اگر ذرا سا بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا۔ کیا آپ نے ساری زندگی میرے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا؟ اسے چہکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ وہ اس کے اس انداز پر پھر سے مسکرانے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، اور جب تک میں تمہاری بے وقوفیوں پر تمہیں ڈانٹوں نہ، تب تک مجھے چین نہیں مل سکتا۔ اسی لیے میں ساری زندگی تمہارے ہی ساتھ گزاروں گا۔ بس دعا کرو قسمت بیچ میں دغا نہ دے دے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، یقین ہے۔ ایمان نے اپنا بازو اس کی گردن میں ڈال دیا تھا۔ وہ حماد سے حد سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ آج کے دن سے نہیں بلکہ اس دن سے جب حماد نے اس سے نکاح کیا تھا اور سب لوگوں کے سامنے اسے قبول کیا تھا۔ دراصل ایمان کی ماں کی وفات کے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور اس کی سوتیلی ماں حد سے زیادہ ظالم عورت تھی۔ ایمان اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے ایمان کو اپنے گھر سے دھکے مار کر نکلوا دے۔ ایمان کی سوتیلی بہنیں بھی تھیں جو اس کے حسن کی وجہ سے اس سے جلتی تھیں، اور پھر ایک رات اس کی ماں نے اس پر بد کرداری کا الزام لگا کر اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہ سب کچھ ایمان کے باپ کے سامنے ہوا، لیکن اس نے آگے بڑھ کر نہ تو اپنی بیٹی کے حق میں گواہی دی اور نہ ہی اسے سینے سے لگا کر یہ کہا کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے۔ دراصل اس کی سوتیلی ماں نے ایمان کے ساتھ اپنے ہی بھتیجے کو رنگے ہاتھوں پکڑوا کر یہ الزام اس لیے لگوایا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ بعد میں وہ ایمان اور اپنے بھتیجے کا نکاح کروا دے گی اور اس طرح اس کے بھتیجے کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی۔ لیکن جب ایمان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ رات کے وقت گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں پر جا رہی ہے، بس اسے اتنا پتہ تھا کہ اسے اس دلدل سے بہت دور جانا ہے۔ اس رات آسمان پر بادلوں کا راج تھا اور سڑکوں پر ہو کا عالم تھا۔ حماد اپنی کالی جیپ میں ایک اہم مشن سے واپس لوٹ رہا تھا جب اس کی نظر سڑک کنارے لیمپ پوسٹ کے نیچے کھڑے چند اباش لڑکوں پر پڑی جو ایک چھوٹی سی لڑکی کو گھیرے ہوئے تھے۔ حماد کا مزاج ویسے ہی برہم تھا۔ اس نے زور سے بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے قداور شخصیت اور سرد لہجے نے ان لڑکوں کے چکے چھڑا دیے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنی گن کا رخ تمہاری طرف کروں۔ اس کی آواز کی گرج ہی کافی تھی تو وہ لڑکے دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حماد مڑا تو اس کی نظر پہلی بار ایمان پر پڑی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ آنسوؤں سے تر، اور اس وقت حماد کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسا معصوم اور سحر انگیز حسن نہیں دیکھا تھا۔ کون ہو تم اور اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ حماد نے تھوڑی جھنجھلاہٹ سے پوچھا تو ایمان نے سسکیاں بھرتے ہوئے جواب دیا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، پلیز میری مدد کریں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ حماد ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ ایک انڈر کور ایجنٹ تھا،
اور اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے کسی بھی قسم کے جذباتی بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی کی بے بسی اسے قدم آگے بڑھانے سے روک رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے مختصر سا حکم دیا اور اسے اس کی پھپھو کے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جس کا پتہ ایمان نے روتے ہوئے بتایا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حماد ابھی گلی کی نکڑ پر پہنچا تھا کہ اس نے دیکھا ایمان پھر سے روتی ہوئی اس گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ پیچھے سے گالیوں اور تلخ آوازوں کا شور تھا۔ وہ ابھی سڑک پر آئی ہی تھی کہ ایک آوارہ کتا اس پر زور سے بھونکا تو ایمان کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ وہ بدحواس ہو کر پیچھے مڑی تو سامنے حماد کو کھڑا پایا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے حماد کو زور سے گلے لگا لیا اور اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں اس قدر مضبوطی سے جکڑ لیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، میں کہیں بھی رہ لوں گی، بس یہاں نہیں۔ اس کی کپ کپاتی آواز حماد کے سینے کے تیر کی طرح لگی۔ حماد اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ جب دروازہ کھلا تو ایمان ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی۔ فلیٹ کی حالت ایسی تھی جیسے کسی آفیسر کی پناہ گاہ ہو۔ میز پر کھلی پڑی گنز اور وائرلیس سیٹ دیکھ کر ایمان سہمی، مگر حماد نے تیزی سے آگے بڑھ کر ان چیزوں کو چھپا دیا۔ یہ میرے دوست کا فلیٹ ہے، نہ جانے کیوں اس نے صفائی پیش کر دی تھی۔ تم یہاں لاؤنج میں سو جاؤ، اس نے سرد لہجے میں کہا، خود بیڈ روم میں چلا گیا۔ آدھی رات کو جب حماد کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے بازو پر ایک بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایمان نہ جانے کب ڈر کے مارے دبے پاؤں کمرے میں آئی اور اب اس کے بازو پر سر رکھ کے گہری نیند سو رہی تھی۔ حماد کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے آج تک کسی عورت کو اپنے اتنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی تھی، مگر ایمان کی قربت اس کے اندر سوئے ہوئے جذبات کو بھڑکا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دے، مگر اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اگلے چند دن حماد کے لیے بہت کٹھن تھے۔ اسے احساس ہوا کہ ایک جوان لڑکی کا اس طرح اس کے ساتھ رہنا تو معاشرتی طور پر ٹھیک ہے اور نہ ہی وہ خود پر زیادہ دیر قابو رکھ پائے گا۔ ایک شام اس نے ایمان کو سامنے بٹھایا۔ دیکھو ایمان، میں تمہیں اس طرح زیادہ یہاں نہیں رکھ سکتا۔ ہم نکاح کریں گے اور اس کے بعد کانٹریکٹ سائن ہوگا۔ تم اس وقت تک میرے ساتھ رہو گی جب تک ابراڈ کی یونیورسٹی میں تمہارا ایڈمیشن نہیں ہو جاتا۔ ایک بار شروع میں ایمان نے اسے بتایا تھا کہ اسے باہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے اور اب اس کا یہی شوق وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہاری ایجوکیشن دلواؤں گا اور تمہارا مستقبل بناؤں گا، لیکن اس کے بعد تمہیں اپنی زندگی خود سنبھالنی ہوگی۔ جب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو جاتی تم میری ذمہ داری ہو۔ حماد نے اپنے دوستوں کو بلایا، ان کا نکاح ہوا اور اس کے بعد ایمان نے بنا کچھ کہے ان کانٹریکٹ پیپرز پر دستخط کر دیے۔ اس کے لیے حماد ایک فرشتہ تھا جس نے اسے رسوائی سے بچایا۔ نکاح کے بعد نہ صرف ایمان کے دل کی حالت بدل گئی بلکہ حماد بھی اپنے دل میں اس کے لیے جذبات محسوس کرنے لگا۔ اس کے لیے اس لڑکی کو چھوڑنا بہت مشکل تھا اور اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مستقبل بنانے کے چکر میں اسے خود سے بہت دور کر دیں۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ حماد کے خراٹوں کی آواز پر ایمان ہوش کی دنیا میں آئی۔ مسکراتے ہوئے دشمن جہاں کے سینے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں حماد، اس نے سر سراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں بہت خوش ہوں کہ ہم ایک ہو گئے۔ وہ واقعی میں حد سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو حماد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ یہاں اس علاقے میں ایک بہت بڑی گینگ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا جنہوں نے ہاسٹل کو غیر قانونی سامان کا اڈا بنایا ہوا تھا۔ شام کو جب حماد واپس آیا تو ایمان پھر سے اسی بیلکنی میں کھڑی تھی۔ حماد نے سرسری لہجے میں پوچھا، تم نے کبھی غور کیا ہے کہ روز ان بوریوں میں کیا لایا جاتا ہے؟ اناج ہوگا، ایمان نے لاپرواہ لہجے میں جواب دیا۔ او بیگم صاحبہ، اندر لڑکیاں رہتی ہیں، دیو نہیں۔ یہ سن کر وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی، ارے اس دن میں نے خود دیکھا تھا، ایک بوری پھٹ گئی تھی، اس میں سے ڈھیر سارے آلو نکلے تھے۔ یہ سن کر وہ پھر سے دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ میں تو نہیں مانتا کہ ان میں آلو ہیں، مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔
اگر آپ کو شک ہے تو آپ پولیس میں جا کر کمپلین کر دینا، سمپل سی بات ہے۔ اس کو مشورہ دیتے ہوئے بولی، پولیس میں کمپلین کرنے کی کیا ضرورت ہے جب میں خود ہی ایک بہت بڑا افسر ہوں؟ یہ کہہ کر وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یار ویسے کتنا مزہ ہوتا اگر آپ ایک افسر ہوتے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ ابھی بھی کسی آفیسر سے کم تو نہیں ہیں۔ وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ حماد نے دوبارہ اسے ایک نظر اس ٹرک پر ڈالی جس میں ابھی تک ڈھیر ساری بوریاں موجود تھیں۔ ویسے ان لوگوں کو شک ہو گیا تھا کہ ایجنسی کو ان کے کارناموں کے بارے میں پتہ چل گیا، اسی وجہ سے اب وہ لوگ واقعی میں وہاں پر اناج لا رہے تھے تاکہ اگر کبھی ریڈ وغیرہ ہو تو بچ سکیں۔ حماد بھی ابھی اسی وجہ سے ٹھہرا ہوا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس دن اپنی یونٹ کے ساتھ وہاں پر پہنچے جس دن وہ ٹرک اناج سے نہیں بلکہ اسلحے سے بھرا ہوا ہو۔ جہاں تک ہاسٹل کی لڑکیوں کا سوال تھا تو اس بارے میں اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ان لڑکیوں کو اسمگل کیا جاتا ہے اور ان کے گھر والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ لڑکیاں غائب ہو گئی ہیں۔ حماد کو اب اس اڈے کے بارے میں بھی پتہ لگانا تھا جہاں پر وہ لڑکیاں رکھی گئی تھیں۔ وہی ساری ٹریکنگ کی ذمہ داری اس نے جنید کے حوالے کر دی تھی۔ خود بھی مسلسل اس کیس پر کام کر رہا تھا، انہی کی وجہ سے اپنا علاقہ بھی بار بار چینج کرتا تھا۔ اگلے کچھ دن اس کے بہت ہی مصروف گزرے۔ وہ پورا دن گھر پر نہیں آتا تھا اور کبھی تو رات کو بھی باہر رہتا تھا۔ ایمان اس سے شکایت کرتی تو وہ ہر بار ہی اسے گلے لگا کر اس کو پیار سے تھپک کر معافی مانگ لیتا اور وہ بے بسی سے اس کے چہرے کو گھور کر رہ جاتی۔ ایک دن جب وہ گھر واپس آیا تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حماد کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کیا ہوا تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے میں کتنا زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ لوگ کود کر گھر میں آ گئے ہیں، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ کسی نے لاؤنج کے دروازے کو بھی زور سے بجایا تھا۔ تم نے دروازہ تو نہیں کھولا نا؟ حماد نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تو وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی، اگر دروازہ کھولتی تو بھی آپ کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی بلکہ آسمانوں تک پہنچ گئی ہوتی۔ وہ اس وقت کافی بیزار نظر آ رہی تھی۔ کیا آپ کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے جو مجھے یوں اکیلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، پھر بھی آپ مجھے خود سے دور رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا تو حماد نے اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہ کرتا۔ آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی جاب کیا ہے آخر؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ مجھے آپ سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ میں کیوں اتنا مجھے پتا ہے کہ آپ صرف ٹریڈنگ نہیں کرتے، کہیں آپ کوئی غیر قانونی سرگرمیوں میں تو ملوث نہیں ہے؟ وہ اس کی بڑی بڑی باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے حیرت سے ایمان کی آنکھوں میں دیکھا اور جھنجھلاتے ہوئے پوچھا، تمہارے دماغ میں یہ خیال کیوں آیا؟ کیونکہ میں نے آپ کی الماری میں 3 گنز دیکھی تھی نا۔ یہ سن کر حماد کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے ایمان کو اپنی جانب کھینچا اور اس کی گردن پر اپنا ہاتھ جماتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا میری چیزوں سے دور رہنا۔ ایمان کا دم گھٹ رہا تھا۔ حماد نے جب اسے چھوڑا تو وہ بری طرح سے کھانستے ہوئے زمین پر گر گئی۔ بے یقینی سے حماد کو گھورنے لگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹھیک سوچ رہی ہوں کہ آپ کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ پلیز ایسا مت کریں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی ہوں۔ اب میرے پاس صرف آپ ہی بچے ہیں، اگر آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں تو بالکل اکیلی رہ جاؤں گی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور حماد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے سمجھائے۔ ایک تو وہ لڑکی بیوقوف اور کم عقل تھی اور دوسرا فوراً ہی جذباتی ہو جاتی تھی۔ میں کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کر رہا، تم یہ بات سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ میرا ایک آرمی میں دوست ہے اور اس نے ہی یہ گنز میرے حوالے کی ہوئی ہیں۔ آخر کوئی آرمی افسر اپنی پرسنل چیز کسی سیولین کو کیوں دے گا؟ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ایک تو تم سوال اور باتیں بہت زیادہ کرتی ہو، یہی تو وجہ ہے کہ میں نے وہ گنز سب سے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، اور اب پلیز مجھ سے مزید سوال نہ کرو، تمہیں مجھ پر یقین ہونا چاہیے نا۔ وہ اس کی کمر کو دبوچتے ہوئے بولا۔ ایمان درد سے کر رہ گئی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔
اور مجھ سے دور ہو جائیں، مجھ سے بات نہ کریں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے دھکا بھی دیا تھا۔ وہ منہ بسوڑ کر دوسری طرف رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی تو اگلے ہی پل حماد نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تو وہ بے چینی سے سسک کر رہ گئی۔ اس نے بے اختیار حماد کے بازوؤں کو پکڑا تھا اور اس کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن حماد نے فوراً ہی اپنا بازو اس کے ہاتھوں سے چھڑایا اور اسے زور سے بیڈ پر دھکا دے دیا، اور اب اس کے سامنے ترچھے انداز میں لیٹی اسے بہکی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حماد نے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال دی تو وہ گھبراتے ہوئے بولی، کیا کر رہے ہیں آپ کیا یہیں پر ہی شروع ہو جائیں گے؟ میڈم صاحبہ، یہ میرا گھر ہے اور آپ بھی میری ہیں، میں جہاں چاہے شروع کر دوں، آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صرف اور صرف ان لمحات کو محسوس کریں اور انجوائے کریں۔ حماد کو اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بنانے کا فی الحال کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کا دماغ ڈائیورٹ کرنے کے لیے سب کر رہا تھا، لیکن کب وہ خود بہکنے لگا اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ اب تمہاری باری اپنی شرٹ اچھالنے کی۔ بعد میں وہ شرارتی انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سہم کر نفی میں گردن ہلانے لگی۔ خبردار، جو آپ نے میری شرٹ کو ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی، میں صرف ہاتھ نہیں لگاؤں گا بلکہ میں ہاتھ لگا کر اتاروں گا بھی۔ اس نے ایمان کی شرٹ کو پکڑ لیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی، پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ وہ فوراً ہی گھبرا گئی۔ اچھا ریلیکس ہو جا، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ حماد کو پتا تھا اسے کیسے اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا ہے، اسی لیے وہ پہلے اس کی بات مان رہا تھا تاکہ اس کو ریلیکس کر سکے۔ لاؤنج کا وہ چھوٹا سا صوفہ ان دونوں کے وجود کے لیے کافی تنگ تھا، لیکن اس وقت حماد کے لیے سب کچھ میٹر نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کی پسندیدہ عورت اس کے بازو میں موجود تھی۔ وہ صوفے پر لیٹی ایمان کے اوپر مکمل طور پر سایہ فگن ہو چکا تھا۔ ایمان کی قمیض کے اوپر سے وہ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حماد اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس بار وہ اسے اپنی محبت کے حصار میں قید کر کے اسے اپنے تمام تر حقوق وصول کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے جھک کر سب سے پہلے ایمان کی ان لرزتی ہوئی آنکھوں کو چوما تو وہ آنکھیں میچنے لگی۔ حماد ہلکا سا مسکرا دیا۔ آنکھیں کھولو اپنی۔ اس پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ تمہاری ان آنکھوں میں اب صرف میرا عکس ہونا چاہیے۔ حماد نے سرگوشی کی۔ اس کے لب اب ایمان کے گلابی گالوں کا طواف کر رہے تھے جو شرم کے مارے لال ہو رہے تھے۔ حماد نے بہت ہی محبت سے اس کی پیشانی اور ٹھوڑی پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ ایمان نے محسوس کیا کہ حماد کے ہاتھ اب اس کی قمیض کے اندر اس کے وجود پر رینگ رہے ہیں۔ وہ انگلیاں ایمان کی کمر پر حرکت کر رہی تھیں، جیسے ایمان کے پورے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ جب حماد کے لب اس کے ہونٹوں کے قریب پہنچے تو ایمان نے بے ساختہ اپنی آنکھیں میچ لیں۔ حماد نے بہت ہی پیار سے اس کے ہونٹوں کو چومنا شروع کیا۔ کبھی وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو کاٹتا اور کبھی نیچے والے ہونٹ کو چومتا۔ وہ بری طرح سے بے بس ہو گئی تھی۔ اس کی سانسیں بھی اکھڑنے لگی تھی، لیکن حماد کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا، جس کا ارادہ اس لڑکی کی جان لینے کا تھا۔ کم از کم ایمان کو تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ حماد کا لفظ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا، ایمان کے لیے خود پر قابو پانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کبھی اچھلتی تو کبھی حماد کے بازوؤں کو پکڑ کر اسے روکنے کی ناکام کوشش کرتی۔ حماد، رک جائے نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے حلق سے ایک کپ کپاتی سسکی نکلی، لیکن اس کا انداز اس کے الفاظ کی نفی کر رہا تھا۔ وہ کبھی کراہتی تو کبھی اپنے لب بھینچ لیتی تاکہ اس کے اندر اٹھنے والا طوفان باہر نہ آ سکے۔ حماد کے ہاتھ اس کے وجود کے نشیب و فراز کو محسوس کر رہے تھے، اور ہر نئے لمس پر ایمان کا بدن ایک پتے کی طرح لرز اٹھا تھا۔ حماد، جو ہمیشہ اپنے اعصاب پر مضبوط گرفت رکھتا تھا، اس وقت خود بہکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ایمان کو خوشبو اور اس کے وجود کی نرمی نے اسے ایک ایسے نشے میں مبتلا کر دیا جہاں صحیح اور غلط کی تمیز مٹتی جا رہی تھی۔
وہ جتنا اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا، ایمان کا احتجاج اور گستاخیاں اسے غصہ دلا دیتی تھیں۔ اس کی سسکیاں حماد کے کانوں میں کسی موسیقی کی طرح گونج رہی تھی۔ ایمان نے ایک بار پھر اسے ہٹانے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، مگر حماد نے اس کے ہاتھوں کو جکڑ کر اپنے سر کے اوپر جما دیا۔ اب اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں بچا تھا۔ حماد کا کنٹرول خود پر ختم ہو چکا تھا۔ حماد، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی تو اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا اور وجود بھی لرز رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں معصومیت اور خوف کا ایک عجیب سا امتزاج تھا جس نے حماد کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ تو حماد نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی، بہت ہی نرمی سے اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ شش، ڈرنا کیسا ایمان؟ کہ تمہیں اب بھی مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں اس قدر نرمی اور ٹھہراؤ تھا جو ایمان کے رگ و پے میں سکون بن کر اترنے لگا۔ تمہاری ٹینشن اور تمہارا یہ خوف میری محبت کی توہین ہے۔ میں تمہارا دشمن نہیں، تمہارا محافظ، تمہارا شوہر۔ ایمان نے اپنی پلکیں جھکائیں تو آنسوؤں کا ایک قطرہ حماد کے انگوٹھے پر گرا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی مجھے یہاں لے آئے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو، وہ بے بسی سے بولی۔ تو حماد نے ایک گہری سانس لی اور اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر سرسراتے ہوئے بولا، یہ خواب نہیں ہے بیگم صاحبہ، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت میں تم صرف میری ہو۔ اپنی ساری فکریں، سارے اندیشے مجھے دے دو اور صرف اس لمحے کو جیو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری دی ہوئی محبت تمہیں تمہارے ہر زخم کی یاد بھلا دے گی۔ اس کے ٹھوس لہجے نے ایمان کے اندر کی ساری مزاحمت کو ختم کر دیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لی اور اپنا سر حماد کے سینے پر ٹکا دیا۔ پھر مجھے خود میں چھپا لیں حماد، اتنا کہ میں خود کو بھی نہ مل سکوں۔ اس نے اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچتے ہوئے اپنی سپردگی کا حتمی اعلان کر دیا۔ تو حماد کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور محبت بھری مسکراہٹ آئی۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پوری رات وہ اس کے وجود میں کھویا رہا۔ اب ایمان کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ وہ اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کرتی اور اس سے دور ہوتی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے ایمان کو اپنے اندر چھپا لیتا۔ اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے دور ہونے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ صبح کا وقت ہو چکا تھا اور اب ایمان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ پلیز اب مجھے سونے دینا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکراتی ہے، لیکن مجھے تو نیند نہیں آ رہی، مجھے تو ابھی تم سے مزید پیار کرنا ہے۔ کیا ہو گیا حماد؟ ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولی، زندگی کا کیا بھروسہ، کب کس موڑ پر سانسیں دم توڑ دیں۔ ایمان نے جب یہ سنا تو مضبوطی سے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ جما دیے اور تیز لہجے میں بولی، میں نے آپ کو 1000 بار سمجھایا ہے کہ مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ابھی تو ہماری نئی زندگی کی شروعات ہوئی ہے اور آپ ابھی ہی اس کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی تو حماد کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اس میں اس کا اپنا کوئی زور نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے موبائل چیک کیا تو اسے پتہ چلا کہ جن لوگوں کو وہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کی لوکیشن وغیرہ ٹریس ہو گئی، اور یہ ہاسٹل تو محض نظر کا دھوکہ ہے، اصل دھندے تو کسی اور جگہ پر ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں بھی اس ہاسٹل کے ہی ایک چوکیدار کا تعاقب کرنے کے بعد پتہ چلا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس ہاسٹل سے نکال کر لڑکیوں کو کہاں پر لے کر جایا جا رہا ہے۔ آج حماد کو مشن پر نکلنا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے اپنی بیگم کو محفوظ ہاتھوں میں دینا تھا۔ اس نے جنید کو کال ملائی اور اسے اس بارے میں بتایا۔ جنید کو تو صدمہ ہی لگ گیا، یعنی تم نے میری غیر موجودگی میں شادی کر لی اور مجھے بعد میں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ یہ سن کر حماد جھنجھلا گیا، یار اس وقت تم اپنے ایک امپورٹنٹ مشن پر گئے ہوئے تھے، اب کیا میں تمہیں اس مشن پر پریشان کرتا؟
ویسے بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ نکاح واقعی میں سیریس والا معاملہ بن جائے گا۔ میرا ارادہ کبھی بھی اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا نہیں تھا، لیکن میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھوں، اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میں اس کی ذمہ داری تمہیں دیتا ہوں۔ اس سے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچنے دینا، نہ ہی کبھی اس کی آنکھ میں آنسو آنے دینا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کا بہت زیادہ خیال رکھو گے۔ حماد کی بات سن کر جنید اپنے لب بھینچنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ اس مشن میں اس کا کام صرف اور صرف یہیں تک تھا۔ حماد نے آگے اسے اپنے ساتھ چلنے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی موت کو چھو کر ٹک سے واپس آیا تھا، اور حماد اب نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ اسے اپنے جگری دوست کی جان کو مشکل میں ڈالیں۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو ایمان فریش ہو چکی تھی۔ اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورنے لگا، یعنی اکیلے اکیلے گڑبڑا دیتی۔ یہ آپ کس طرح کے تھرڈ کلاس ڈائلاگ بول رہے ہیں؟ وہ سخت جھنجھلاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ میری مرضی، میں جو مرضی بولوں، تمہیں کیا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ مصنوعی غصے سے اسے دیکھنے لگا تو ایمان نے اہم کر نفی میں گردن ہلا دی۔ بہت خوب، تمہیں کوئی مسئلہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں اپنے کچھ دنوں میں ایک امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ اس دوران میں تمہیں جنید کے حوالے کر رہا ہوں، وہ تمہیں اپنے گھر لے جائے گا۔ وہاں پر اس کی فیملی ہے، امی اور باقی سب لوگ موجود ہیں۔ وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے، تمہیں پریشان ہونے یا ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے ایمان کے چہرے کو تھپکا اور اسے اپنے سینے لگا لیا، جبکہ ایمان کا دل دھڑکنا ہی رک گیا تھا۔ کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ ایمان کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حماد نے نفی میں گردن ہلا دی۔ کیا میں تم سے کچھ چھپا سکتا ہوں؟ وہ جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ تمہیں اپنے شوہر پر یقین ہونا چاہیے، اور ہاں، اپنا بہت خیال رکھنا اور اپنے سارے خواب پورے کرنا۔ آپ اس طرح سے باتیں کیوں کر رہے ہیں جیسے ہم دونوں کی آخری ملاقات ہو؟ ایمان نے باقاعدہ طور پر اپنے آنسوں کا دریا بہانا شروع کر دیا۔ اچانک ہی نیچے بیل بجی۔ جنید پہنچ گیا تھا۔ تم ابھی اور اسی وقت اس کے ساتھ نکلو، تمہارا سارا سامان میں بعد میں بھجوا دوں گا۔ جنید کو کہوں گا کہ وہ تمہیں وہاں شاپنگ کروا دے گا۔ لیکن اتنی بھی کون سی قیامت آ گئی ہے، مجھے ابھی اور اسی وقت ہی نکلنا ہے۔ اس نے حماد سے سوال پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد حماد نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ اسے زبردستی جنید کے ساتھ بھیج چکا تھا۔ گاڑی میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ جب جنید نے کھانس کر اس خاموشی کو توڑا اور پھر اپنے مخصوص انداز میں بولا، ویسے کیا میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی پریم کہانی کس طرح سے شروع ہوئی؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تو جواب میں ایمان اس کو دیکھنے لگی۔ کیا آپ نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر کہاں پر جا رہا ہے جو میں آپ کو بتاؤں؟ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ جنید کے وجود کو جھٹکا لگا۔ ہائے میرے اللہ، وہ شخص تو کسی کا تیکھا لہجہ برداشت نہیں کرتا، اس ٹیڑھی لڑکی کو کیسے برداشت کرتا ہوگا؟ اب تو مجھے پکا کنفرم ہو گیا کہ محبت کی ہی کہانی ہے۔ کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کیا آپ گانے وغیرہ سنتی ہیں؟ کیونکہ میں بہت زیادہ بور ہو رہا ہوں۔ اصل میں مجھے خاموش بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، اور آپ کو باتیں کرنا پسند نہیں، تو کیوں نہ ہم لوگ گانے وغیرہ سن لیں؟ ایمان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھے راستے میں کہیں پر اتار دیں، پھر آپ کے دل میں جو آئے آپ وہ کیجیے گا، آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ جنید تو مکمل طور پر چپ ہو گیا تھا، یعنی اب ایک کمیشن آفیسر سے ایک لڑکی اس طرح سے بات کرے گی؟ کیا زمانہ آ گیا! کیا کہا آپ نے؟ اس کی بات سن کر تیزی سے بولی، آپ وہی آفیسر ہیں نا جو میرے شوہر کے گھر میں اپنی بندوقیں اور پسٹل وغیرہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں بہت عرصے سے آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، اور ابھی میں آپ کو ایک بات کلیئر کر رہی ہوں کہ اپنا سارا سامان نہ ہمارے گھر سے اٹھا لیں۔ دوبارہ کبھی بھی میں آپ کی چیزیں اپنے گھر میں نہ دیکھوں، ورنہ وہ ساری خود جا کر پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ کم از کم انسان کو اتنا تو ذمہ دار ہونا چاہیے نا کہ وہ اپنی چیزیں خود ہی سنبھالے۔ محترمہ تو نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی، جبکہ جنید کا دل کر رہا تھا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دے۔ نہ جانے اس کے دوست نے اسے اور کن کن معاملات میں پھنسایا ہوا تھا۔
تقریباً 1 گھنٹے تک اس لڑکی کا لیکچر سنتا رہا۔ اس کے بوریت والی شکایت بھی دور ہو گئی تھی، لیکن اب اس کے سر میں درد ہونے لگ گیا تھا۔ ایمان کو جنید سے حماد کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا تھا۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ حماد اس پوری دنیا میں اکیلا ہے، لیکن جنید نے اسے تفصیل بتائی تھی کہ چھوٹی سی عمر میں ہی اس کے ماں باپ چھن گئے تھے۔ اس کے دادا نے اس کی پرورش کی تھی، لیکن اب 1 سال پہلے اس کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر جنید نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، تمہارے شوہر کو بہت بڑی جائیداد ہے، پوری زندگی بیٹھ کر عیاشی کرو گی۔ وہ بس اسے دیکھ کے رہ گئی تھی۔ جنید کے سب گھر والے بہت زیادہ اچھے تھے، وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتے تھے، لیکن ایمان کو اپنے شوہر کی ٹینشن تھی۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کی واپسی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ وہ ہر روز ہی جنید کے کان کھاتی اور وہ بیچارہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ جاتا۔ حماد اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ حد سے زیادہ زخمی تھا اور ہاسپٹل میں تھا، اور اس نے کہا تھا، جب تک میں مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک میری بیوی کو کچھ بھی نہ بتاؤ، کیونکہ وہ میری حالت دیکھ کر مزید ٹوٹ جائے گی۔ ایک دن عماد نے جنید کی ماں کو باتیں کرتے سن لیا، جس سے اسے پتہ چلا کہ جنید ایک انڈر کور ایجنٹ تھا۔ وہ سن کر خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی، لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو سب لوگ اس کے قریب ہی موجود تھے۔ وہاں پر ڈاکٹر بھی تھے جو اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ اسے خوشخبری ملی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے خوش ہونے کے بجائے رونا شروع کر دیا اور جنید کا ہاتھ پکڑ کر تڑپتے ہوئے بولی، بھائی خدا کا واسطہ مجھے بتا دیں حماد کون سے ہاسپٹل میں ہے، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جنید یہ سنا تو دنگ رہ گیا۔ تب اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ ساری باتیں سن چکی ہیں۔ جنید نے اس سے معذرت کر لی تھی، وہ اسے وہاں پر لے کر نہیں جا سکتا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ حماد نے اسے منع کیا ہے۔ تقریباً مزید 15 دنوں کے بعد حماد مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی بیگم سے کون سا نیا بہانہ بنائے گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جنید اس کا بھانڈا پھوڑ چکا ہے۔ جب وہ واپس جنید کے گھر میں آیا تو سب لوگ ہی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن جنید نے اپنا منہ لٹکایا ہوا تھا اور اس کی بیوی اسے دیکھ کر غصے سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور پھر جنید کی اماں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میں خود اسے منا لوں گا، وہ راضی نہیں ہوگی، اسے تمہاری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا۔ حماد نے جس انداز میں جنید کو دیکھا، وہ بیچارہ وہاں سے اگلے چند لمحوں میں غائب ہو گیا تھا۔ حماد کو اپنے باپ بننے کی بھی خبر مل گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہونے لگا تو بند دروازے نے اس کا منہ چڑھایا۔ اس نے دستک دی، لیکن کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اس نے آنٹی سے کہہ کر ڈپلیکیٹ چابی منگوائی۔ پیچھے کھڑی جنید کی بہن نے لقمہ دیا کہ آج یہاں پر پانی پت کی 3ری جنگ ہوگی، بہت مزہ آئے گا۔ دوسری طرف حماد کو کمرے میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے کوشن اٹھا کر زور زور سے حماد کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ خبردار جو آپ میرے قریب آئے، ورنہ میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ اس نے بھاری گلدان اٹھانا چاہا تو حماد تیزی سے بول پڑا، وہ تمہارے اور ہمارے بچے کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کون سا بچہ؟ کس کا بچہ؟ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا میں جی رہی ہوں یا مر رہی ہوں۔ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ آپ ایک ایجنٹ ہیں اور مجھے بتایا کہ آپ ٹریڈر ہیں۔ مجھے تو جنید بھائی کے سامنے تماشا ہی بنا دیا۔ وہ مسلسل اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ضربیں لگا رہی تھی۔ حماد ساکت کھڑا اس کی ہر ضرب، اس کی ہر تکلیف کو اپنے وجود میں اتار رہا تھا۔ اگلے ہی پل حماد نے اس کی کلائیاں پکڑی اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو ایمان نے تڑپ کر نکلنا چاہا، چھوڑے مجھے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لیکن حماد کی گرفت میں وہ شدت تھی جو صرف ایک ہارے ہوئے انسان کی ہو سکتے ہیں۔ مجھے مار لو، جتنا چاہو سزا دے لو، لیکن خود سے دور نہ کرو ایمان۔ انہیں سب صرف تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے کیا تھا۔
مجھے ڈر تھا کہ میری دشمنی تمہیں نہ نکل لے۔ حماد کی آوازیں بھری ہوئی تھی۔ ایمان کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے حماد کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اس کے سینے میں سر چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ حماد نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور اس کے سر پر بار بار بوسے دینے لگا۔ آئی ایم ریئلی سوری بیگم صاحبہ، مجھے معاف کر دو، اب میں کہیں نہیں جا رہا، میرا مشن مکمل ہو گیا۔ کچھ دن گزرے تو گھر کا ماحول مکمل بدل گیا۔ حماد کو محکمے کی طرف سے 2 مہینے کی طویل چھٹی مل چکی تھی۔ اب اس کا ہر لمحہ ایمان کے گرد گھومتا تھا۔ ایک دن ایمان جھنجھلاتے ہوئے بولی، حماد میں نے کہا تھا نا مجھے باہر جانا ہے، میں کمرے میں بند ہو کر بور ہو گئی ہوں۔ حماد نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تیار ہو جاؤ، آج ہم لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں، اور ہاں شاپنگ لسٹ بھی تیار کر لو۔ تو ایمان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سچ؟ حماد نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما۔ بالکل سچ۔ آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ پھر سے کسی احساس کے تحت بولی تو حماد نے نفی میں گردن ہلا دی۔ کبھی نہیں، صرف ہم ہوں گے اور ہماری یہ چھوٹی سی دنیا۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دی تھی اور کمرے میں اپنی چادر لینے کے لیے بھاگی تھی، جبکہ حماد پیار بھرے انداز میں اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔